السلام علیکم بچوں، آج جو ہم کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ بک گروپ کی ہے اور کہانی کا نام ہے ہاتھی کا انڈا۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ انڈے پر بیٹھے بیٹھے چڑیا بور ہو گئی۔ وہ سوچتی نہ کہیں آ جا سکتی ہوں، نہ چڑے کے ساتھ دانہ چگ سکتی ہوں، بس میں ہوں اور یہ انڈا، تنگ آ گئی ہوں۔ سامنے تالاب تھا، طرح طرح کے پرندے اڑ رہے تھے، بھینس پانی میں نہا رہی تھی، کچھوا کنارے پر مزے سے سو رہا تھا، بس مشکل میں تھی تو بیچاری چڑیا۔ اس نے پیڑ پر چڑھتی گلہری سے خوشامد کی۔ گلہری گلہری، میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، کچھ دیر میرے انڈے پر بیٹھ جاؤ۔ گلہری منہ بنا کر دوسری طرف بھاگ گئی۔ اسی ڈال پر جھولتے بندر سے التجا کی، ذرا دیر میرے انڈے پر بیٹھ جاؤ۔ بندر کیا سنتا، قلہ بازیاں کھاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر چڑیا نے نیچے سے گزرتے بڑے بڑے سینگیں والے بکرے کو آواز دی، تھوڑی دیر کے لیے میرے انڈے پر بیٹھ جاؤ۔ بکرا پہلے تو ہنسا، پھر گنگناتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کہیں سے ڈولتا ڈالتا چھوٹا سا ہاتھی چلا آ رہا تھا۔ چڑیا کی پریشانی سن کر بولا، جاؤ چڑیا، تم گھوم پھر آؤ، میں تمہارے انڈے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ چڑیا یہ سنتے ہی خوشی سے پھر سے اڑ گئی۔ چھوٹا ہاتھی دھپ سے انڈے پر بیٹھ گیا۔ کئی دن گزر گئے، چڑیا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ چھوٹا ہاتھی انڈے پر بیٹھا دن رات اونگتا رہتا، بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر جھانک لیتا، شاید چڑیا واپس آتی نظر آ جائے۔ کبھی گردن اچکا کر دور کھیتوں میں دیکھ لیتا، شاید کہیں دانہ چگتی نظر آ جائے۔ مگر چڑیا تو تالاب کے کنارے جا کر کھیل کود میں ایسی مگن ہوئی کہ اپنے انڈے اور چھوٹے ہاتھی دونوں کو بھول گئی۔ ایک دن اچانک اسے اپنے انڈے کی یاد آئی، وہ فوراً اڑ کر گھونسلے پر پہنچی۔ چھوٹا ہاتھی اسی طرح انڈے پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ چڑیا کو دیکھ کر چین کی سانس لی اور انڈے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت انڈا بھی چٹکا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ہتھنی پھڑپھڑاتی ہوئی چوں چوں کرتی پھدک کر باہر نکلی۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔